اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر غور کر لیں، آج تک اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نعمتوں کا تسلسل رک جائے، ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ ہم پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی پہلی امتوں پر بھی واجب تھی، ان میں اور ہماری قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی کے قبول ہونے یا رد ہونے کو ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو قربانی دینے کا حکم ہوا اور وحی نازل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پر، ان کو بتا دیں جس کی قربانی قبول ہوگی آسمان سے بجلی نازل ہوگی اور وہ اس قربانی کو اٹھا لے گی۔ جیسے بارش ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے، اس طرح گرج کے ساتھ بجلی چمکی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنے اپنے جانور ذبح کر کے رکھے تھے، ایک کی قربانی کو اس بجلی نے جلایا ہے، اٹھا لیا ہے۔ پہلی امتوں میں ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی نشانی دے دی گئی جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ جو ہے وہ نشانی نظر آتی ہے کہ جانور ذبح کیا، اس کا گوشت پرندوں کو ڈالا یا مچھلیوں کو ڈالا، بلیوں کو ڈالا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی جانور گوشت کھا لیتے تھے، جس کی رد ہوتی تھی جانور دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلی امتوں میں رکھی گئیں، یا بجلی گرجتی ہے یا جانور اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ نشانی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ امت مسلمہ میں قربانیاں کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اس بات کو راز میں ہی رکھا ہے کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی رد ہوئی ہے۔ یہاں کیوں نہیں نشانی عطا کی؟ تاکہ حضور کا کوئی امتی رسوا نہ ہو، حضور کا کوئی امتی شرمندہ نہ ہو۔ اگر ایسی نشانیاں ہوتی تو پھر دو آدمی کہتے دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، اگر وہ نشانی ظاہر ہوتی، ایک کی قبول ہوتی ایک کی رد ہوتی، اب جس کی رد ہوتی شرعی نشانی کی روشنی میں وہ شرمندہ ہوتا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی قربانیوں کے رد یا قبول ہونے کو راز میں رکھا ہے۔ جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، اگر ایمان کے کانوں سے سنیں گے تو حضور کی شفقتوں پر جب اپنے مال کو دیکھے گا تو کچھ مال ایسا ہوگا جس کا حساب دیتے ہوئے پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا، پر جب قربانی کے مال کا ذکر آئے گا تو حشر کے میدان میں مومن کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ مال ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مال خرچ کرنا قربانی کے لیے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں جو میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ جانور خریدنے کے لیے بندہ جب بھاؤ طے کرتا ہے نا، سودا طے کرتے ہوئے پتہ چلا فلاں کے پاس جانور ہے تو چلو چل کے میں خرید لیتا ہوں، قربانی کرنی ہے۔ بندہ گیا جا کے مالک سے بھاؤ طے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ₹1,00,000 کا دینا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے 80,000 کا لینا ہے۔ سودا طے ہو رہا ہے، اب اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جانور کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا جانور اس خوبی کا مالک ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں اس میں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ ₹1,00,000 کا نہیں، یہ 80,000 کا ہے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا قربانی کے جانور اور قیمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فرشتے تسبیح پڑھنے کا ثواب لکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ تو پیسوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو جانور کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو قیمت طے کرنے کے لیے آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور فرشتے لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جانور کی قیمت طے کرتے ہوئے خریدار اور بیچنے والا آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟
جانور خریدنا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، شریعت کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کی رضا کی طرف قدم اٹھانا ہے، تو ظاہری لفظوں کو نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ لفظ کیا بول رہے ہیں، پیسوں کے یا جانور کے، نیت دیکھی جا رہی ہے، وہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ تو اگر جانور خریدتے ہوئے جو گفتگو کی جاتی ہے اسے فرشتے تسبیح کی شکل میں ثواب لکھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں پھر جس بندے نے اپنی محنت مزدوری سے کمائے ہوئے پیسے خرچ کیے ہیں اس دولت پر کتنا اجر رب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا، وہ حالانکہ مال دیا بھی اسی نے تھا، لیکن اس قدر اجر بیان کیا آخرت کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا کہ یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نیکی ملے گی۔ حشر کے میدان میں سکہ کون سا چلے گا؟ نیکیوں کا، وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو قربانی کے جانور کے جسم پہ جو بال ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمبے کے جسم پہ اون ہوتی ہے تو بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا، اور اس گوشت کو، جانور کے قربانی کے گوشت کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 40 کلو جانور کا گوشت تھا یا 60 کلو تھا تو وہاں وہ 40 کلو تولے جائیں گے، وہاں جس نیت سے آپ نے قربانی دی ہے نا اس نیت کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس اخلاص کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس لیے وہ نیت قیامت کے دن بخشش کا باعث بن جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ بعد نے کہا جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ سواریاں ہوں گی، اس جہان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس جہان کے تقاضوں کے مطابق اللہ ان کو وجود عطا فرمائے گا اور یہ سواریاں بنیں گی۔ اب میں نے 3-4 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جو قیامت کے بارے میں ہی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے یہ دوزخ میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، دوسری حدیث میں ہے قربانی کے جانور کے بال، ہر بال پہ نیکی ملے گی، تیسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن کیا جائے گا، یعنی یہ نیکیوں کو بڑھانے کا باعث بنے گا، یہ نیت قربانی کی بخشش کا باعث بنے گی۔ اور چوتھی حدیث پاک میں ہے کہ پل صراط پہ یہ سواریاں ہیں، جو لوگ اپنے پیروں سے پل صراط پہ چلیں، ممکن ہے کہیں پیر لغزش کھائے اور بندہ دوزخ میں گر جائے، اور اگر پل صراط پہ پیر نہ رکھنا پڑے، سواری مل جائے اور وہ سواری اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اور حضور راستہ بھی بتا دیں کہ آج سواری کیسے خرید سکتے ہو، آج جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے گا یہ قربانی پل صراط پہ سواریاں بن جائیں گی۔ یہ 4 حدیثیں جو میں نے آپ کو قیامت کے حوالے سے قربانی کے فضائل سنائے ہیں، ان میں جو لازمی چیز ہے جس کی وجہ سے اثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے قربانی کی خوش دلی کے ساتھ، اس لیے خوش ہو کے قربانیاں کریں، اور دوسری چیز طالب ثواب بن کر، گوشت کا طالب نہیں کہ آج قربانی کرنی ہے آج تو کلیجی کھائیں گے، ٹھیک ہے کلیجی کھانا سنت ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ نہ کریں، گوشت تو پورا سال ہی آپ کھاتے رہتے، نفس آپ کی نیت کو ادنا پن کی طرف لے آتا ہے کہ قربانی کر رہے ہیں گوشت کھائیں گے، آپ نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے، گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، وہ تو آپ کو ملے گا ہی، وہ تو شریعت نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا،
نہ ہی خون پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں اللہ تک پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے اپنی نیت کو اعلیٰ رکھیں. قربانی کرنے سے خواہش کیا ہے کہ آج گوشت کھائیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں؟ اللہ کی رضا. پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، عید کے موقع پہ جانور ذبح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. شاید ہی کوئی آدمی آج کل اس دور میں ہو جو کہے بھی مجھے نہیں پتہ چھوٹے بکرے کے گوشت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، تو چلو بڑی عید آ رہی ہے قربانی ہوگی تو میں ٹیسٹ کر لوں گا. نہیں، پورا سال ہی آپ گوشت کھاتے رہتے. اس لیے نیت جو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات نیت کی کمزوری کی وجہ سے بڑا عمل بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے. تو قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آئیں مسجد کی زمین کو گواہ بنا لیں. قربانیاں تو آپ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہی کریں گے، پر اس مسجد کی زمین کو گواہ بنا لیں جو لوگ قربانیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں اتنے کتے تو نہیں نظر آتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے. یہ برکت والے جانور ہیں. کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے. جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے. اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا. لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے. 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں. لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. عزیزان گرام وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ
17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अजर और सवाब है। तुम किस लिए काट रहे हो? गोश्त खाने के लिए काट रहे हो या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? आप सोचते होंगे एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे उसके करीब होता है आदमी एक जानवर को काटने? मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। क्या है जानते हैं? दर हकीकत कुर्बानी तो अपनी जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो ये हो सकता था कि ऐ उम्मत मुस्तफ़ा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बान गाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं यह हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया अब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए भी, बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए भी यही हुक्म होगा कि तुम काटोगे अपनी तरफ से कोई बकरा या जानवर, लेकिन मौला ताला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएगी, तुमने खुद कुर्बान किया है। और 10 साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए। कुछ लोग शापर लेके गोश्त लेने आ जाते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं कि उनके लिए सवाल करना जायज़ ही नहीं। शरीयत ये कहती है कि जिसके घर में एक वक्त का खाना मौजूद हो, सुबह का उसके घर में खाना मौजूद है एक टाइम का, उस बंदे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़ है। इतना भूखा आदमी कि जिसके पास अब खाना ही नहीं है, एक वक्त का भी वो सवाल कर सकता है। छोड़ें, सारा साल अगर हम किसी अमीर से लेके नहीं खाते तो क्या घर में हंडियाँ नहीं पकती? बिल्कुल नहीं सवाल करें, कतन कोई ज़रूरत नहीं, ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। आपको किसने इजाज़त दे दी खाली गोश्त की खातर? जहाँ अल्लाह ताला आपको मर्च दे रहा है, नमक दे रहा है, घी दे रहा है, घर रहने के लिए दे रहा है, वो रब करीम 1000 रुपये का गोश्त भी अता फरमाएगा। और उससे अगली बात यह कि शिकवा भी नहीं करना कि फलाने ने इतनी कुर्बानियाँ की थी तो पता नहीं कहाँ ले गया है। उसने की थी ना, पैसे किसके थे, ज़िबा किसने किया, तो आप जिम्मेदार हैं कि वो किधर लेके गया है। ये बहस करने की भी इजाज़त दीन हमें नहीं देता, तनकीद की भी इजाज़त दीन हमें। इस बात को भी ज़रूर जहन में रखें कि हम कहते हैं मैंने अब्बा जी की इस साल करनी है और फिर अगले साल अम्मा जी की करनी है और फिर उससे अगले साल मैंने अपनी करनी है। जिस बंदे की जेब में पैसे हैं कुर्बानी उस पर वाजिब है, उसके अब्बा जी पर वाजिब नहीं। अगर अब्बा जी के पास अलग पैसे हैं तो अब्बा जी पर कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप 3 कुर्बानियाँ ख़रीदें या बड़े जानवर में 3 हिस्से डालें, तो अब आप 2 वालदैन की हो गई, 1 आपकी अपनी हो गई। लेकिन जब तक आप पर वाजिब कुर्बानी आप नहीं देते तब तक वालदैन की कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये दीन में वाजिब है। जो नमाज आप पे फ़र्ज़ है वो आपने पढ़नी है और जो अब्बा जी पे फ़र्ज़ है वो अब्बा जी ने पढ़नी है। इस मसले को भी ज़रूर ज़हन नशीन करें। उससे अगली बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है उसका ज़रूर ख्याल फरमाएँ। हिस्से डाले जाते हैं कुर्बानी के हिस्से, तो 6 हिस्से हो गए, अब 7वां हिस्सा मिल नहीं रहा तो एक तगड़े से बंदे के पास जाके मालदार से कहा कि चौधरी साहब हिस्सा डाल लें, एक हिस्सा कम है। चौधरी साहब कहने लगे कि मैंने तो पहले भी 4 बकरे लिए हुए हैं, तो चलो अगर तुम कहते हो तो चलो बड़ा गोश्त आ जाएगा, तिक्के ही बना लेंगे, चलो बड़ा गोश्त भी 10 किलो आ जाएगा तो कबाब के लिए रख लेंगे, चलो रख लो हिस्सा। अब 6 बंदों की नियत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, उसकी नियत कुर्बानी की, पिछले 6 की भी कुर्बानी नहीं होगी, वो भी गए काम से।
آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا. اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں. بندہ مالدار ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا. اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے. تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.